مجھے ایک اعلان پڑھنے کو ملا جس نے میرے دل کو باغ باغ کر دیا. حضرت تاج الشریعہ کے صاحبزادے جانشین و وارث علامہ افضل رضا نے جس انداز سے اس سید زادے کے حق میں بیان دیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں. مولا تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں برکت رکھے. آمین آمین. اب اگر باطل عقیدوں فرقوں سے ٹکرانا ہے، سنیوں اپنا دل دوسرے سنی کے دل سے ملانا ہے. واہ واہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا سب سے پہلا بڑا فتنہ، بگیسٹ پرابلم، وہ ہے ابلیس. ایک بات بڑی اچھی آپ لوگ کرتے ہو، سنائی پڑتا ہے دکھائی نہیں پڑتا. اور جو سنائی پڑتا ہے اسی پر عمل کر لو تو دنیا بدل جائے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا سجدہ تعظیمی کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. وہ تعظیمی سجدے سے انکار کیا. اگر شور مچاؤ گے تو میرے دیے ہوئے ایکیڈمک پوائنٹس کو، لاجیکل ایکسپلانیشن کو اور نیچرل تھاٹس کو نہیں پکڑ پاؤ گے. تمہیں بھی ایکیڈمک موڈ بنانا ہوگا. بچھانا بند کر دے بھائی، بچھانا بند کر دو. جو بڑا ہے وہ کھڑا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جلسے میں 15-20 آدمی آویں تو جلسہ فیل، اتنے آئی جائیں تب بھی جلسہ فیل. تو اسے فیل ہونے سے بچاؤ. خاموشی اختیار کر لو گے یو ول بی سکسیسفل. خاموشی، سنائی پڑے نہ پڑے، نیت کرو سنائی نہیں پڑ رہی مگر کوئی اچھی بات ہو رہی، اللہ ثواب دے. سنائی پڑ رہا ہے تو عمل کرنا، اور دکھائی پڑ رہا ہے تو اپنی نظر اچھی رکھنا. نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس. بیماری کب کی ہے؟ جنت سے نکل گئی. اتنا بڑا فتنہ بنا، اور اس نے کارن جو بتایا سجدہ نہ کرنے کی وجہ، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، یہ مٹی سے بنے، اور میں آگ سے، آگ جو ہے وہ افضل ہے مٹی سے. یعنی نبی کی توہین کرنے کے لیے مٹی کا خیال سب سے پہلے ابلیس کے ذہن میں آیا. فرق اتنا ہے، گرو نے کہا یہ مٹی سے بنے ہیں، چیلے نے کہا مر کر مٹی میں ملے ہیں. واہ 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 واہ. اور نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، اس کا فاؤنڈیشن ابلیس نے رکھا ہے. اور اس کی پوزیشن کیا تھی؟ بڑا علم والا تھا. ہم تو اتنا کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ علم والا، مگر ہمارے مقابلے میں جو
بند دارالعلوم ہے وہ ابلیس کا بڑا عقیدت مند ہے. واہ واہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ابلیس کی وسعت علمی پہ تو نص ثابت ہے، فخر عالم کے لیے کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی ابلیس کا علم رسول پاک سے زیادہ ہے، تو انہی کا کلمہ پڑھ لے. واہ واہ کلمہ پڑھو نبی کا، پیروی کرو ابلیس کی. فتنہ. اچھا کہاں رہتا تھا؟ جنت میں. جنت میں آتا جاتا. The door of paradise was open for him. فتنہ. باہر گیٹ آؤٹ. اے اللہ گیٹ آؤٹ کیوں کر دیا جنت سے؟ نبی کی تعظیم سے انکار کیا. توجہ، نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت میں بھی رہا ہو تو اللہ جنت سے باہر کر دیتا. واہ واہ یہ تو پہلے ہی سے باہر ہیں. اے ہے نبی کی توہین کریں گے تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ فتنہ. رکا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا تو اس نے بھی اپنا جانشین فرعون کو بنا کے بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بچانے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا تو ابلیس کمرے میں بند نہیں تھا، اس نے بھی نمرود کو بھیجا. فتنے آتے گئے. ابلیس سے کنیکشن، وہ کہتے ہیں نا کنیکشن. ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے. ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن ہر آتنکوادی وہابی ہے. واہ واہ زندہ باد. واہ کنیکشن. چاہے نمرود آئے، شداد آئے، حامان آئے، فرعون، کنیکشن. فتنے آتے گئے. اللہ ان فطروں سے بندوں کو بچانے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجتا گیا. سبحان اللہ. ابلیس تھک گیا. جیسے ہی میرے نبی پیدا ہوئے، ان کی میلاد ہوئی، سر کا بال نوچنے لگا. میلاد پسند نہیں آئی. پکڑا کرو یار. سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوئی ہے. یہ میلاد مصطفیٰ تکلیف ہو گئی. اب اگر میلاد سے آج کسی کو تکلیف ہے، ہم پہچان جائیں گے ملاقات ہو گئی. اب پھر اس نے کہا اللہ، ایک فرعون، ایک نمرود، ایک شداد، ایک حامان سے کم نہیں چلنے والا. جماعت بنا ڈالی. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ. ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس. مگر میرے رسول نے اندھیرے میں اجالا، ظالم کو عالم، گستاخ کو مؤدب اور جاہل کو شریعت والا بنا دیا. واہ واہ بڑا رویا. ہمت نہیں آ رہا. کہا انکار زکوٰۃ کا فتنہ آیا. انکار زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ. صدیق اکبر نے مورچہ لیا. ایک رسی بھی اگر کوئی راہ خدا میں زکوٰۃ دیتا تھا تو جب تک لوں گا نہیں. آگے آپ فل اپ کر لیجئے. منکرین زکوٰۃ کی دھجیاں اڑا دیا. پھر بھی ابلیس رکا نہیں. اس نے بلوائیوں کو تیار کیا. کچھ کوفہ سے، کچھ بصرہ سے، کچھ مصر سے آئے، اور بلوائیوں کا
جو منصوبہ تھا اسے میں مٹی میں ملانے کے لیے رب کی مشیت نے عثمان غنی کو چن لیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دھرتی پر خارجیوں کا فتنہ آیا کہ مولا علی مشکل کشا خیبر شکن، انہوں نے مورچہ سنبھالا اور خارجیت کی بنیاد ہلا کے رکھ دی. سبحان اللہ. اعلیٰ گھرانے میں گھٹیا بچہ یزید، اعلیٰ گھرانے گھٹیا بچہ یزید، اس نے جب یزیدیت کی آندھی چلی تو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی، امام حسین نے کربلا میں مورچہ لیا اور یزیدیت کو دفنا دیا. واہ واہ سبحان اللہ. بادشاہت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، فتنہ خلق قرآن کہ امام احمد بن حنبل نے مورچہ سنبھالا اور ہمیں معتزلیوں سے بچایا. بھارت کی دھرتی پر ارے منہ سے نہ بولو، ہاتھ سے کرو، ٹانگ سے کرو، پیٹ لڑا لو، بس منہ سے نہ بولو. نہیں، منہ پہ رومال نہ رکھو بیٹا، پکا ارادہ کر لو بس. وہ گھوڑی پر بیٹھنا، رومال رکھ لینا. یہ بھارت میں دین الہی کے نام پر صلح کلیت کی بدعقیدگی کو پھیلانے کے لیے اقتدار کے نشے میں چور جب اکبر نے دین الہی کو رائج کرنا چاہا تو اس فتنے کا گلا کاٹنے کے لیے مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد سرہندی، سبحان اللہ. انگریزوں نے دیکھا ایک ایک فتنہ آتا ہے پٹ جاتا ہے. اسلام کی اسٹڈی کیا، مستشرقین یورپ نے اسٹڈی کیا، عیسائیوں کے ودوانوں نے اسٹڈی کیا. ابے منکرین زکات آئے، صدیق اکبر نے نپٹا دیا. بلوائی آئے، عثمان غنی نے نپٹا دیا. خارجی آئے، علی ابن ابی طالب نے نپٹا دیا. یزیدی آئے، حسین ابن علی نے ختم کر دیا. معتزلہ آئے تو امام احمد بن حنبل نے دھول چٹا دیا. اکبر جیسا اکبر جب دین الہی کو انٹروڈیوس کیا تو مجدد الفسانی نے اسے جڑ سے مٹا دیا. واہ واہ. ایک ایک فتنہ لانا ٹھیک نہیں. ایک ایک فتنہ آتا ہے، کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، فتنے کو مٹا دیتا ہے. واہ واہ. تب انگریزوں کے سور کھانے سے جو خون بنا اور وہ خون جب دماغ میں گیا تو ناپاک ذہنیت نے پلاننگ کیا کہ اب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو، ہر گوشے سے حملہ ہو، ہر زاویے سے حملہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ 500 روپیہ اس زمانے کا بابا تھانہ بھون میں فری میں جاتا تھا کیا؟ خریدا گیا، دبایا گیا. جیل میں ڈال دوں گا اگر میری بات نہیں مانو گے. اور پھر جو حملہ شروع ہوا، اور ایک بڑے گھرانے کا پھر ایک گھٹیا بیٹا دلی میں، شاہ ولی اللہ کے گھرانے میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھرانے میں اسماعیل دہلوی پیدا ہوا. میں نام لینے سے ڈرتا نہیں. اگر ڈر گیا تو علی کی اولاد کہاں ہے؟ واہ واہ واہ. زندہ باد.
فرمائیے تقیت الایمان آئی، امام اہل سنت فضل اخر آبادی نے مورچہ سنبھالا، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا خیر الدین، مولانا منور الدین، ان سب لوگوں نے ایسا اس کو ذلیل کیا جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں پر واہ واہ کہ آج تک سر نہیں اٹھا پا۔ یہ جب تجربہ ناکام ہوا تب انگریزوں نے کہا نا ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا، کتابوں پر کتابیں لکھواؤ، اسلام پہ حملہ کرو، اسلام کا کوئی گوشہ بچنے نہ پائے جس پر حملہ نہ ہو۔ نتیجہ یہ کہ چوطرفہ بھائیوں حملہ شروع ہو گیا، کوئی رسول کے علم غیب پر حملہ کرنے لگا، ان کے علم کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دینے لگا، کوئی خاتمیت کے معنی میں تبدیلی کرنے لگا کہ بفرض بحال اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میرے نبی کے بعد ایک نبی کے آنے کے امکان پر اصرار کرنے لگا، کوئی شیطان کی وسعت علمی کا ڈنکا بجانے لگا، کوئی مر کر مٹی میں بھی اللہ بڑا بھائی کہنے لگا، کوئی نماز میں خیال آنے کو بدتر کہنے لگا، رسول پاک پر حملہ، ان کی نبوت پر حملہ، ان کی رسالت پر حملہ، ان کی عظمت پر حملہ، ان کی رفت پر حملہ، بلندی پہ حملہ، زندگی پہ حملہ، ان کی سیادت پر حملہ، ان کی قیادت پر حملہ، ان کی رسالت پر حملہ، ان کی مقبولیت پر حملہ، ان کی محبوبیت پر حملہ، اور جب اس سے جی نہیں بھرا تو غوث اعظم پر حملہ، غریب نواز پر حملہ، محبوب الہی پر حملہ، ولیوں پر حملہ، اقطاب پہ حملہ، ابدال پر حملہ، اولیاء اللہ پہ حملہ، اور کبھی سال ثواب پر حملہ، معمولات اہل سنت پر حملہ۔ ارے چشتی غریب نواز میں حملہ کیسے برداشت کرے گا؟ قادری غوث اعظم پر حملہ کیسے برداشت کرے گا؟ اشرفی مخدوم صاحب پر حملہ کیسے برداشت کرے گا؟ نظامی محبوب الہی سے کیسے برداشت کرے گا؟ ایک مداری قطب المدار پر حملہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے بزرگوں کی ذات پر، صفات پر، عظمتوں پہ، رفتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ دنیا سنیت میں بے چینی پھیل گئی۔ اے اللہ، منکرین زکات تھے تو صدیق آئے، بلوائی تھے تو عثمان آئے، یزیدی تھے تو حسین آئے، یہ معتزلہ تھے تو امام احمد بن حنبل آئے، یہ اکبر آیا تو مجدد الفیصلی آئے۔ یہ چوطرفہ حملہ، رسول کی ذات پر حملہ، اللہ کی ذات پر حملہ۔ ان کا میں امکان کذب کو جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے کوئی بردہ برداشت کرے گا؟ میرا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، میرا نبی معمولی بچہ نے کیسے برداشت کرے گا؟ غوث و خواجہ کے ساری کرامتیں جھوٹی ہیں، کیسے برداشت کرے گا؟ سنی بے چین ہوا، اشرفیوں نے آزوہ مخدوم اشرف مدد کرو، ہمارا عقیدہ بچاؤ، ہمارے بچوں کو بچاؤ، ہمارے پریوار کو بچاؤ، ہماری اولاد کو بچاؤ۔ چشتیوں نے آواز دی غریب نواز بچاؤ، قادریوں نے آواز دی غوث اعظم ہمارا گھر بچا لو، ہمارا پریوار بچا لو، ہماری پریوار کے بچوں کو بچا لو، کہیں یہ بدعقیدگی کے دلدل میں دھس نہ جائے۔ جب دنیا کا سارا سنی ان حملوں سے بے چین ہو کر عرش الہی کی کلی کھٹکھٹانے لگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اے میرے بندوں گھبراؤ نہیں، اس فتنے کو مٹانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محدث اعظم، نعرہ تکبیر۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر 52 سال سے ہاشمی بولتا رہا۔ واہ واہ، یہ آج نہیں، یہ آج نہیں، یوٹیوب میں چلے جاؤ تمہارا ٹیوب صحیح ہو جائے گا۔
52 سال تقریباً گزر گئے، میں بولتا رہا کہ امام احمد رضا کسی بریلوی کا نام نہیں، واہ 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 بھارت کے کسی ناگرک کا نام نہیں، واہ واہ یہ غوث اعظم کی کرامت واہ زندہ باد باپ کی بولی میں، واہ واہ رسول سبحان اللہ پاک کے بے شمار معجزات میں ایک معجزے کا نام ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ